امریکہ نے ایران کو اپنی شرائط سے آگاہ کر دیا، مذاکرات کے لیے ایرانی جواب کا انتظار کر رہے ہیں۔ ترجمان وائٹ ہاؤس کیرولائن لیوٹ کی میڈیا سے گفتگو کہا کہ امریکی صدر ٹرمپ نے ایران کے ساتھ جنگ بندی کے لیے کوئی ڈیڈ لائن نہیں دی، وقت کا تعین خود کمانڈر اینڈ چیف کریں گے۔ ٹرمپ ایران کو متفقہ تجاویز کے لیے چند دن کا وقت دے رہے ہیں، اس دوران عارضی جنگ بندی برقرار رہ سکتی ہے۔ ترجمان وائٹ ہاؤس نے کہا کہ ایران کے 2 بحری جہازوں کو قبضے میں لینے کو صدر ٹرمپ جنگ بندی کی خلاف ورزی نہیں سمجھتے۔ ایران کو چاہیے کہ وہ افزودہ یورینیم امریکہ کے حوالے کرے۔ صدر ٹرمپ جنگ بندی کی توسیع کے حق میں ہیں، مذاکرات کے لیے سازگار ماحول بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ امریکہ کی شرائط میں کوئی نرمی نہیں ہوگی۔ امریکہ ایران مذاکرات کے لیے ماحول سازگار ہونا شروع۔ ٹرمپ کا 8 خواتین کی پھانسی روکنے پر ایران سے اظہار تشکر، تہران کا بھی مثبت رد عمل۔ ترجمان ایرانی صدارتی آفس کا کہنا ہے کہ برابری کی بنیاد پر مذاکرات کے دروازے اب بھی کھلے ہیں۔ ایرانی قیادت ایک پیج پر ہے، ٹرمپ جھوٹ پھیلانے کے بجائے وعدوں کی پاسداری یقینی بنائے۔ ایرانی وزیر خارجہ کہتے ہیں کہ اپنے ہرمز میں کشیدگی کی وجہ امریکی جارحیت عالمی معیشت کو پہنچنے والے نقصان کا ذمہ دار امریکہ ہے۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی کا کہنا ہے کہ جنگ بندی کے لیے پاکستان کی ثالثی کی کوششوں کو سراہتی ہے۔ سفارتکاری قومی مفادات اور سلامتی کے تحفظ کا ایک ذریعہ ہے۔ جب محسوس ہوا سفارتکاری قومی مفادات کے لیے بہتر ہے تو اقدامات کریں گے۔ ایران ہر قسم کی صورتحال سے نمٹنے کے لیے تیار ہے، اپنی سلامتی اور قومی مفادات کا تحفظ ہر قیمت پر کریں۔ پاکستان کی بڑی سفارتی کامیابی، ایران پر حملے پھر رکوا دیے۔ ٹرمپ نے اسلام آباد مذاکرات کے لیے نئی تاریخ دے دی، مذاکرات کا دوسرا دور جمعہ کو ہو سکتا ہے۔ مذاکرات کے دوسرے دور میں اچھی خبر متوقع ہے۔ ٹرمپ کا پاکستان کی درخواست پر جنگ بندی میں بھی توسیع کا اعلان، کہا پاکستان اب بھی اہم ثالث کا کردار ادا کر رہا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل کی درخواست پر حملے روک رہے ہیں، ایران کے تجاویز پیش کرنے تک جنگ بندی میں توسیع کر دی۔ ایران کی ناکہ بندی برقرار رہے گی۔ ٹرمپ کی فوج کو ہر قسم کی تیاری کی بھی ہدایت، کہا کہ ایران معاشی بدحالی کا شکار ہے، اپنا ہرمز کی ناکہ بندی سے ایران کو تقریباً $500 ملین کا یومیہ نقصان ہو رہا ہے۔ ایران کی ناکہ بندی ختم کر دی تو کبھی کوئی ڈھیل نہیں ہو سکے گی۔ ایران کی حکومت اس وقت کمزور اور تقسیم ہے، ایران پر حملے نہیں کر رہے۔ امریکی میڈیا کا کہنا ہے کہ ٹرمپ نے جنگ بندی غیر معینہ مدت کے لیے نہیں، 3 سے 5 دن کے لیے کی ہے، وہ ڈھیل کو جلد فائنل کرنا چاہتے ہیں۔ وزیر اعظم کا جنگ بندی توسیع کی درخواست قبول کرنے سے ٹرمپ سے اظہار تشکر، ایکس پر پیغام میں شہباز شریف نے کہا کہ اپنی اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کی طرف سے جنگ بندی میں توسیع کی درخواست قبول کرنے پر صدر ٹرمپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ امید ہے کہ فریقین تنازع کے مستقل خاتمے کے لیے اسلام آباد مذاکرات میں جامع امن ڈیل کو انجام دینے میں کامیاب ہو کے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت اعلیٰ سطح کا اجلاس، امریکی صدر کی جانب سے جنگ بندی میں توسیع کے اعلان کا خیر مقدم، پاکستان کا مذاکرات کے دوسرے دور کو یقینی بنانے کے لیے سفارتی کوششیں جاری رکھنے کا فیصلہ، وزیر اعظم سے ایران کے سفیر رضا امیر مقدم کی ملاقات، وزیر اعظم کا خطے میں کشیدگی کے خاتمے کے لیے مکالمے اور سفارتکاری پر زور، کہا پاکستان خطے میں امن و استحکام کے لیے مسلسل سہولت کاری کا کردار ادا کر رہے۔ ایرانی سفیر نے خطے میں امن کے لیے پاکستان کی کوششوں کو سراہا۔ ہرمز میں ایران کی بڑی کارروائی، اسرائیل سمیت 2 بحری جہاز قبضے میں لے لیے۔ بین الاقوامی میڈیا کے مطابق اپنے ہرمز میں 3 تجارتی جہازوں کو نشانہ بنایا گیا۔ ایران کے پاسداران انقلاب سے منسوب گن بوٹ نے ایک جہاز پر فائرنگ کی جس سے اس کا برج شدید متاثر ہوا، دیگر 2 جہازوں پر بھی فائرنگ کی گئی، انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ میریٹائم حکام کے مطابق واقعہ عمان کے شمال مشرق میں پیش آیا۔ ایرانی بحریہ کے مطابق دونوں جہاز بغیر اجازت سرگرم تھے اور بار بار قواعد کی خلاف ورزی کر رہے تھے۔ پاسداران انقلاب کا کہنا ہے کہ خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف فیصلہ کن اور قانونی کارروائی کی جائے گی۔ خام تیل کی عالمی قیمتوں میں اضافے کا رجحان برقرار، برطانوی برنٹ کروڈ کی قیمت $101 فی بیرل سے تجاوز کر کے برنٹ کروڈ آئل کی قیمت میں 3% سے زائد اضافہ ہو گیا۔ امریکی WTI خام تیل کی قیمت میں بھی 2.73% اضافہ دیکھا گیا۔ WTI کروڈ کی قیمت $92 فی بیرل سے زائد ہو گئی ہے۔ امریکہ نے روسی اور ایرانی تیل پر عائد پابندیوں میں نرمی میں توسیع کر دی۔ امریکی وزیر خزانہ کا کہنا ہے کہ روسی اور ایرانی تیل پر عائد پابندیوں میں 30 دن کی توسیع کی ہے۔ یہ فیصلہ ان ممالک کی درخواست پر کیا گیا جنہیں خطرات درپیش ہے۔ ان ممالک نے IMF اور ورلڈ بینک سے درخواست کی۔ ایران اب بھی مذاکرات کے لیے تیار ہے، امریکی ناکہ بندی اور دھمکیاں پیش رفت کو روک رہی ہیں۔ ایران کے صدر مسعود پزشکیان کہتے ہیں دنیا امریکہ کی مسلسل دھوکھلی باتوں
دعووں اور عملی اقدامات کے درمیان تضاد کو دیکھ رہی ہے۔ حالیہ امریکہ اور اسرائیلی جنگ میں فورسز نے ہوشیاریاں اور طاقت کے ساتھ جواب دیا، دشمن کے منصوبے ناکام بنائے، ایران کی دفاعی قوت اور عوامی عزم کو دنیا کے سامنے ثابت کیا۔ پاسداران انقلاب کی کامیابیاں برسوں کی تیاری اور جدید جنگی حکمت عملی کا نتیجہ ہے۔ ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر کالیباف نے کہا کہ حقیقی جنگ بندی امریکی ناکہ بندی ختم کرنے سے مشروط ہے۔ ایران نے فوجی جارحیت یا دباؤ کے سامنے کبھی ہتھیار نہیں ڈالے۔ ایران کے قومی حقوق کو مکمل طور پر تسلیم کیا جائے۔ اقوام متحدہ چین اور برطانیہ کا جنگ بندی میں توسیع کا خیر مقدم، پاکستان کی کوششوں کی مکمل حمایت، انطونیو گوتریس کے فریقین سے جنگ بندی کا احترام کرنے اور اشتعال انگیزی سے گریز کی ہدایت، کہا کہ امید ہے کہ مذاکرات جامع اور دیرپا حل کی راہ ہموار کریں گے۔ ترجمہ چینی وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ سفارتکاری کے ذریعے تنازعات کو حل کرنے میں فریقین کی حمایت کرتے ہیں۔ جارحیت کو دوبارہ شروع ہونے سے روکنے کی کوشش سب سے بڑی ترجیح ہے۔ برطانوی وزیر خارجہ نے کہا کہ چاہتے ہیں کہ امریکہ ایران مذاکرات دوبارہ شروع ہوں، جامع معاہدے کے بعد اپنا ہرمز مکمل کھول دی جائے۔ دوبارہ جنگ ہوئی تو خطے اور عالمی معیشت کے لیے بڑا دھچکا ہو۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے برطانوی ہائی کمشنر جین میریٹ کی ملاقات۔ اسحاق ڈار نے کہا کہ پاکستان خطے میں مذاکرات اور سفارتی روابط کے فروغ کے لیے متحرک کردار ادا کر رہے ہیں۔ برطانوی ہائی کمشنر نے امریکہ اور ایران کو مذاکرات کی میز پر لانے میں پاکستان کے کردار کو سراہا۔ خطے میں امن و استحکام کے لیے پاکستان کی سفارتی کوششوں کی حمایت۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا ترکیہ کے وزیر خارجہ کو ٹیلی فون، دونوں رہنماؤں کے درمیان تازہ ترین علاقائی پیش رفت پر تبادلہ خیال، فریقین کا تنازعات کے پرامن حل میں مذاکرات اور سفارتکاری کی اہمیت کا اعادہ۔ اسحاق ڈار کی زیر صدارت دفتر خارجہ کا عام اجلاس، علاقائی صورتحال اور بین الاقوامی سفارتی سرگرمیوں کا جائزہ لیا گیا۔ وزارت خارجہ کو قومی مفادات کے تحفظ کے لیے فعال اور پیش کی سفارتی حکمت عملی اپنانے کی تاکید۔ وزیر داخلہ کی زیر صدارت وزارت داخلہ اور وزارت دفاع کے درمیان مشترکہ حکمت عملی کے لیے اجلاس۔ ایئرپورٹس پر چیکنگ کے نظام کو جدید خطوط پر استوار کرنے کے لیے جدید ترین مشینری نصب کرنے کا فیصلہ، جوائنٹ کاؤنٹرز قائم کرنے اور ایک ہی مقام پر تمام اداروں کی مشترکہ چیکنگ کا نظام متعارف کروانے پر بھی اتفاق۔ محسن نقوی نے کہا کہ ایک ہی اسکینر پر تمام اداروں کی مشترکہ چیکنگ سے وقت کی بچت ممکن ہوگی، اداروں کے مابین ہم آہنگی سے ایئرپورٹس پر رش اور انتظار میں کمی لائی جا سکے گی۔ عوام کو جدید، تیز اور آسان سفری سہولیات فراہم کرنا ہمارا عزم۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا جرائم کی شرح میں اچانک اضافے کا نوٹس، ہنگامی اجلاس بلا کر متعلقہ پولیس آفیسر سے پاسپورٹ شیخوپورہ فیصل آباد میں جرائم کنٹرول نہ ہونے پر متعلقہ آفیسرز کی سرزنش، جرائم روکنے کے لیے پیشگی اقدامات پر کام کرنے کا ہدف مقرر، کہا قتل، ڈکیتی، اغوا اور گمشدگی جیسے واقعات کا تسلسل اور بڑھنا قطعاً برداشت نہیں، چھوٹے سے چھوٹا جرم بھی جرم ہے، اسے روکنا ہوگا۔ پولیس کو ہر قسم کی مداخلت سے پاک کر دیا، اب ڈلیور کر کے دکھانا ہوگا۔ پچھلے دور میں سیاسی وابستگیوں سے تعیناتیاں ہوتی تھی، اب سیاسی مداخلت بالکل صفر ہے۔ پولیس کی 2 سال میں مجموعی طور پر 527 ارب روپے کا ریکارڈ بجٹ دیا، جس کی ماضی میں مثال نہیں ملتی۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ اور وزیر ریلوے حنیف عباسی کی زیر صدارت اجلاس، کراچی سرکولر ریلوے اور سب اربن ٹرین سروس بحال کرنے پر اتفاق، کراچی تا روہڑی اور کراچی تا جیکب آباد نئی ٹرین سروسز شروع کرنے کا فیصلہ۔ مراد علی شاہ نے کہا کہ کراچی کو فوری طور پر مؤثر اور سستی پبلک ٹرانسپورٹ کی ضرورت ہے۔ حنیف عباسی کی منیر ہالٹ انڈر پاس کی تعمیر کے لیے NOC فوری جاری کرنے کی ہدایت۔ اجلاس میں ریلوے زمین پر تجاوزات کے خلاف سخت آپریشن شروع کرنے کا فیصلہ۔ معاملات کا حل افہام و تفہیم سے چاہتے ہیں، لیکن بظاہر احتجاج ہی آخری حل رہ گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل افریدی کا تقریب سے خطاب، کہا کہ ہمارا مقصد ہے کہ سزا پانے والا شخص جیل سے نکل کر ایک بہتر انسان بنے، نہ کہ مزید خراب ہو جائے۔ قیدیوں کو تمام سہولیات کی فراہمی حکومت کی ترجیح ہے۔ کسی وارڈن نے ترقی کے لیے سفارش نہیں کروائی۔ ڈاکٹرز کی بھرتیوں کی خود نگرانی کاروں، میرٹ اور شفافیت پر ہرگز سمجھوتا نہیں ہوگا۔ وزیر اعلیٰ کا آئندہ سالانہ ترقیاتی پروگرام میں اقلیتوں کے لیے بلا سود قرضوں کی اسکیم متعارف کروانے کا اعلان، کہا کہ بانی پی ٹی آئی کے ویژن کے مطابق صنفی مساوات کو یقینی بنایا گیا ہے۔ وفاقی حکومت کا درآمدی گاڑیوں پر ڈیوٹی ختم کرنے کا فیصلہ، وزارت صنعت و پیداوار نے 5 سال کے لیے آٹو پالیسی تیار کر لی۔ ذرائع کے مطابق اعلان سے قبل پالیسی کی IMF سے منظوری لی جائے گی۔ 5 برس کے دوران کسٹم ڈیوٹی 15% تک لائی جائے گی۔ سیفٹی سٹینڈرز اور لائسنسنگ کا نظام سخت کرنے کی بھی تجویز، حتمی ڈرافٹنگ آئندہ ہفتے تک IMF سے شیئر کیا جائے گا۔ IMF سے گرین سگنل ملنے پر پالیسی وفاقی کابینہ میں پیش ہو۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، دیکھتے رہیے B42 نیوز۔